वेलकम बैक नाज़रीन। बात हो रही है जो FIR काटी गई है कैप्टन रिटायर्ड सफदर साहब के खिलाफ, और फिर उसके बाद अब जमानत भी हो गई है। लेकिन ये नैरेटिव जा रहा है कि सिंध की जो पुलिस है सिंध हुकूमत के मातहत नहीं है, क्योंकि सिंध हुकूमत का ये मौक़िफ़ आ रहा है कि हमारी नॉलेज के बगैर या फिर हमारी ईमा पर ये FIR नहीं काटी गई। तो फिर कौन लोग हैं जिनकी ईमा पर ये FIR कटी है, इसी पर बात करेंगे, क्योंकि हमने PTI का मौक़िफ़ भी जाना। अब पीपल्स पार्टी का, सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ क्या है। इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं मिनिस्टर लाइफ स्टॉक्स एंड फिशरीज अब्दुल बारी खान पितावी साहब। भाई साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त दिया। जानना ये चाहूंगा कि सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ क्या है। सिंध हुकूमत की नॉलेज में थी ये बात जो FIR कटी है कैप्टन रिटायर्ड सफदर पर, ये पहले से मालूम था कि FIR होने वाली है? देखें, जैसे ही ये सिलसिला चला, हमारा जलसा चल रहा था, तो ये बातें चलना शुरू हुई। ये PTI के कुछ MPA साहिबान ये खाने पे जाके इकट्ठे हुए कि इनकी FIR काटे। हमें ये एक चीज़ समझ नहीं आई, अगर खान साहब खुद मज़ार कायद पे जाएं और वहाँ पे जितने स्लोगन्स लगाएं, वहाँ पे जो भी हुलड़बाजी हो वो सब जायज़ है। और खान साहब स्टेज पे खड़े होके जितने इदारे हैं उन इदारों के हेड के खिलाफ जो बातें करें वो सब हलाल है। और अगर हम ये कह रहे हैं कि भाई जो कानून शिकनी कर रहा है, हम इदारों के खिलाफ हमारे लोग बात नहीं कर रहे, PDM इदारों के खिलाफ बात नहीं कर रही, लेकिन उन इदारों में बैठे उन लोगों के खिलाफ उन्होंने जरूर बातें की हैं जो कानून शिकनी कर रहे हैं, जो आइन को तोड़ रहे हैं, जो आइन के मुतरादिफ बातें कर रहे हैं। अगर वो बातें होती हैं तो फिर सामने ये एक्शन भी आ जाते हैं। हलीम साहब के शायद रिश्तेदार बताए जा रहे हैं जिन्होंने जाके FIR कटाई है जी। और जो FIR कटाने गया है वो खुद मफरूर है। हमें समझ नहीं आई कि ये मफरूर कैसे पहुंचा और कैसे FIR कटाई। और सारी दुनिया कह रही है कि सिंध के IG से साइन ली गई, सिंध के IG को यरगमाल बनाया गया। अगर इस तरह अगर नारे लगाने, कायदे आज़म की मज़ार पे नारे लगाने से इंसान गद्दार बन जाता है और किसी सूबे के हेड ऑफ स्टेट को मजबूर करके साइन लेके उससे कार्रवाई कराई जाती है, तो वो नहीं तो अब्दुल बारी साहब IG साहब के हवाले से बात सामने आ रही है कि यरगमाल बनाया गया। कौन लोग हैं जिनका प्रेशर था, क्योंकि वज़ीर आला साहब की तो नॉलेज में नहीं था ये। अब या तो वज़ीर आला चीफ एग्जीक्यूटिव हैं इस सूबे के, उन्हीं की जिम्मेदारी है कुछ भी होता है सूबे के अंदर। तो ये जो IG साहब को यरगमाल बनाया और फोर्सफुली ये साइन लिए गए, ये कौन लोग थे? ये आप बेहतर IG साहब से पूछ सकते हैं। और नहीं, मैं तो सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ जानूंगा ना, क्योंकि बड़ा इल्जाम लगाया जा रहा है। दूसरा ये वो नामालूम अफराद है जो सबको पता है। वो मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा कि निके दा अब्बा, उसका नाम लेने को कोई तैयार नहीं होता, लेकिन अब तो खुल के सारी बातें सामने आ रही हैं। और ये इस तरह जो सूबाई खुद मुख्तियारी को कंप्रोमाइज किया जा रहा है और सूबों की जो अख्तियारात है उनको एक्सक्यूज करने की कोशिश की जा रही है। नहीं तो क्या वाकई सिंध हुकूमत को या वज़ीर साहब को नहीं मालूम था कि ये गिरफ्तारी होने वाली है? नहीं, बिल्कुल वज़ीर आला साहब को बिल्कुल मालूम नहीं था और ये उन्होंने अपने तरीके से जाके FIR भी कटवाई है। और क्योंकि ये FIR जो है वो रात सुबह के पहर में ये कोई 4-5 बजे काटी गई है और उनको उठाया गया है और ये एक्शन किया गया है। नहीं तो IG साहब मातहत आते हैं सिंध हुकूमत के, वज़ीर आला साहब के, तो ये तो उन्हीं के ऑर्डर पर फॉलो करेंगे ना, उनका ऑर्डर। देखिए, सिंध गवर्नमेंट में से किसी को ये इत्तला नहीं दी गई कि वो क्या करने वाले हैं। और सिंध गवर्नमेंट तो खुद हैरान है कि ये हो कैसे नहीं, या तो ये नैरेटिव जा रहा है बारी साहब बड़ी माजरत के साथ कि क्या IG साहब CM साहब की सुनते नहीं है या बताते नहीं कि इतनी बड़ी गिरफ्तारी होने वाली थी। ये भी कहा जा रहा है कि मेहमान आए थे पंजाब से और फिर PDM का एक इत्तेहाद है, अपोजिशन इत्तेहाद है, फिर गिरफ्तारी हो गई। ये बड़ा एक गलत नैरेटिव जा रहा है कि IG साहब क्या वज़ीर आला साहब की सुनते नहीं है? IG साहब जो है वो फेडरल गवर्नमेंट लगाती है और फेडरल गवर्नमेंट को ये अख्तियार है कि उसको हटाए, लेकिन सिंध गवर्नमेंट से मशवरा करके। और इस सूरत हाल में जब फेडरल गवर्नमेंट पूरे तरीके से खुद इन्वॉल्व है इन सारी चीज़ों के पीछे
اور یہ جو ہمارے جلسے ہو رہے ہیں ان میں جلسوں سے بوکھلاہٹ کا شکار ہو کے وہ سٹک گئے ہیں اور جس کی وجہ سے وہ اس طرح کے ایکشن کر رہے ہیں. اچھا مریم نواز صاحبہ کو پھر گرفتار کیوں نہیں کیا گیا؟ اگر کیپٹن ریٹائرڈ صفدر صاحب کو گرفتار کیا گیا، وہ بھی وہاں پر موجود تھی اور قبل ضمانت بھی نہیں تھی مریم صاحبہ کی، ان کی گرفتاری بھی ایکسپیکٹڈ تھی کیا؟ یہ جب گرفتار کیا گیا صفدر صاحب کو جی تو اس کے بعد ظاہر ہے جس صورتحال میں کیا گیا، جس انداز میں کیا گیا، تو یہ پورے پاکستان میں ایک عجیب سی لہر اٹھی اور پورے پاکستان کی سوشل میڈیا پہ لوگوں نے اس چیز کی مذمت کرنا شروع کی. تو وہ پھر مجبور ہو کے انہوں نے چھوڑا ہے. ادروائز انہوں نے بھی کب چھوڑا ہے؟ یہ کورٹ نے ریلیز کی ہے، کورٹ نے ضمانت دی ہے، کورٹ کی ضمانت پہ وہ باہر آئے ہیں. لیکن عبد الباری صاحب یہ جو نیریٹو اس وقت جا رہا ہے نا، میں چاہوں گا اس کو کلیئر کیا جائے کیونکہ بہت بڑا الزام ہے، رینجرز کا نام انوالو کیا جا رہا ہے، پھر کچھ باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ یرغمال بنایا گیا، زبردستی کام کروایا گیا. اگر یہ چیزیں پروف نہیں ہوتی ہیں تو ان اسٹیٹمنٹس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ دیکھیں یہ چیزیں ساری حقیقت ہے، سب کے سامنے ہے اور پوری سوشل میڈیا پہ چل رہی ہیں، ہر جگہ. لیکن سر پہ چل رہی پروف بھی تو ہونا چاہیے نا، کیسے ثابت کیا جائے گا یہ؟ جس صورتحال میں آئی جی صاحب سے یہ اسٹیٹمنٹ دی گئی ہے اور جس اس سے سائن لیے گئے ہیں اور جس صورتحال میں ایڈیشنل آئی جی سے سائن لیے گئے ہیں، جس صورتحال میں ان کو رکھا گیا ہے اور رات کے 4 بجے ان کو لے جا کے اور پھر ان کو مجبور کر کے ان کو بھیجا گیا ہے کہ آپ گرفتاری کریں. تو ایڈیشنل آئی جی صاحب تو آپ کو بتانے کے پابند ہے نا باری صاحب، ایڈیشنل آئی جی تو آپ کی حکومت کو بتانے کے پابند ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، آرڈرز آپ سے لیں گے. سندھ گورنمنٹ کے آئی جی ضرور ہے لیکن ان کو اپائنٹ جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کرتی ہے. مطلب تو یہ کام پھر فیڈرل نے کروائے ہیں؟ پریشر میں آ کے انہوں نے یہ قدم اٹھایا ہے. یہ پریشر فیڈرل کا تھا؟ جی ہاں، فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے یہ پریشر آیا ہے. تو پھر یہ مریم نواز صاحبہ یا دیگر جو سیاسی جماعتوں کے رہنما ہیں وہ رینجرز کو کیوں انوالو کر رہے ہیں، اداروں کو کیوں انوالو کیا جا رہا ہے؟ تو آئی جی کو مجبور کون کر سکتا ہے یہاں پہ؟ فیڈرل گورنمنٹ کے حکم پہ سر سی ایم مجبور کرے گا نا، چیف ایگزیکٹو تو سی ایم ہے. فیڈرل گورنمنٹ کے حکم پہ رینجرز فیڈرل گورنمنٹ کا ادارہ ہے اور رینجرز نے ہی مجبور کیا ہوگا. سر یہ عبد الباری صاحب بڑا الزام ہے، اگر پروف نہ ہو سکا تو اس کے آفٹر ریزلٹس کیا ہوں گے؟ دیکھیں ہم جمہوریت کے لیے لڑ رہے ہیں، ہمارے سارے قائدین جمہوریت کے لیے اور صحیح معنی میں پاکستان کی آزادی اور پاکستان کے قوم کی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں، ووٹ کی عزت کے لیے لڑ رہے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ووٹ کے ذریعے ہی گورنمنٹس بنے اور عوامی گورنمنٹس بنے، عوام کے لیے ہی بنے. اچھا جو موجودہ صورتحال میں ہو نہیں رہا اور ساری دنیا کے سامنے یہ چیز عیا ہو گئی ہے کہ جیسے فضل الرحمان صاحب کی ایک ویڈیو کلپ میں نے دیکھی، اس میں فضل الرحمان صاحب بتا رہے ہیں اور ایک ویڈیو کلپ بھی چلی ہوئی ہے سوشل میڈیا پہ، ایک طرف بلاول بھٹو زرداری صاحب، ایک بندہ یونیفارم میں بس ڈرائیور بیٹھا ہوا ہے اور اس نے بندر کو اسٹیئرنگ پہ بٹھایا ہوا ہے اور بندر خوش ہو رہا ہے کہ شاید گاڑی میں چلا رہا ہوں. تو پاکستان کی گورنمنٹ جو ہے وہ ایسے لوگوں کے ہاتھ میں آ گئی ہے اور یہ ساری دنیا سمجھتی ہے کہ پس پردہ. اچھا کہیں ایسا تو نہیں ہے کل جو پی ڈی ایم نے جلسہ کیا کراچی کے اندر جناح گراؤنڈ میں، یہ ایکشن کا ریئیکشن تو نہیں تھا؟ بالکل ریئیکشن ہی تھا، بالکل ریئیکشن ہی تھا. یہ ڈرانے دھمکانے کی کوشش ہے تاکہ تمام تر یہ جو اپوزیشن لیڈران ہیں، جو پی ڈی ایم ہے، یہ اپنی تحریک سے ہٹ جائے اور سندھ میں کرنے کا مقصد یہ تھا تاکہ خدشات پیدا کیے جائیں اور پی ڈی ایم کو توڑا جائے. اچھا ایک نیریٹو تو آپ کا آ گیا، ایک نیریٹو تو آپ کا یہ آ گیا کہ ٹھیک ہے وزیر اعلیٰ صاحب کو نہیں پتا تھا، سندھ حکومت کو نہیں پتا تھا، پریشرائز کیا گیا پیچھے سے. ایک نیریٹو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ سی ایم صاحب کو معلوم ہو، سی ایم صاحب کا آرڈر بھی ہو، ان کی نالج میں یہ چیزیں ہوں اور پھر یہ چیزیں گو اہیڈ کر دی گئیں، اوبلائز کی گئیں. نہیں بالکل ایسا نہیں ہے اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ پی ڈی ایم ٹوٹ سکے، لیکن پی ڈی ایم کی قیادت ان ساری چیزوں کو سمجھتی ہے. آج برملا مریم صاحبہ نے صاف کہہ دیا کہ ہمیں ساری چیزوں کا ادراک ہے اور ہم یہ سب سمجھ رہے ہیں کہ یہ کہاں سے اور کیسے ہو رہا ہے.
اچھا مریم صاحبہ نے تو بڑا اوپنلی کامنٹ کیا آج کی پریس کانفرنس کے اندر کہ کون لوگ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن سندھ حکومت تھوڑا سا محتاط ہے، ابھی تک آفیشیلی اسٹیٹمنٹ سامنے نہیں آیا ہے کہ کون لوگ ہیں، کیا کیا گیا. آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیں ہماری ذمہ داری بنتی تھی کہ جو ہمارے مہمان ہو کے آئے تھے اور ان کے ساتھ یہاں پہ سندھ میں سندھ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہو جی اور پھر ایسا سب کچھ ہو جائے، اور ایسا سب کچھ ہو جائے، یہ سیدھا سیدھا ایک میسج دینے کی کوشش تھی جی کہ آپ کی برائے نام ایک سندھ صوبے میں گورنمنٹ ہے، ہم جب چاہیں جو چاہیں آپ کے ساتھ کر سکتے نہیں ہیں. تو ایسی اس میں حقیقت ہے کیا کہ لیکن واقعی کے سندھ لوگ حکومت باشعور سندھ ہیں حکومت کی چلتی اور بھی ان ہے چیزوں- سندھ میں؟ کیا آپ کہہ رہے ہیں؟ یہ بھی تو نیریٹو جا رہا ہے نا کہ کیا واقعی سندھ حکومت سندھ میں حکومت کر رہی ہے یا پھر پیچھے واقعی کوئی اور بیٹھے ہیں؟ نہیں یہ سندھ گورنمنٹ اس میں یہ جو پیچھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، فیڈرل گورنمنٹ کے پیچھے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ آج کی کاروائی ساری انہوں نے کی ہے. سر ڈومین آپ کی ہے، سندھ حکومت کے ماتحت تمام ادارے ہیں، یہ کیسے قانونی پیرائی میں اگر دیکھیں لا اسپیکٹ سے تو یہ کیسے پاسبل ہے؟ بھائی جس کی لاٹھی اس کی بھینس، یہ پاکستان میں آج کل یہی چل رہا ہے، اور اسی صورتحال کا تو ہم سب سیاسی پارٹیاں رونا رو رہے ہیں کہ پاکستان کو اصل جمہوریت دو، پاکستان کی عوام کو اختیار دو، بجائے کسی ادارے کو دینے کے، بجائے کسی چند فردوں کو دینے کے. پاکستان کی عوام کو اختیار دو، پاکستان کی عوام اپنے مستقبل کا خود فیصلہ کرے. یہی جنگ تو ہم لڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. عبدالباری خان فتافی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، منسٹر لائیو سٹاکس اینڈ فشریز. سندھ حکومت کا بھی یہی موقف سامنے آ چکا ہے کہ یہ جو گرفتاری ہوئی ہے وزیر اعلیٰ صاحب کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے، اور سندھ حکومت اس سے نابلد تھی، سندھ حکومت نہیں جانتی تھی کہ ایسا کچھ ہونے والا ہے. تو یہ کون لوگ ہیں جو پیچھے سے بیٹھ کر پریشرائز کر رہے ہیں، اور یہاں تک الزامات لگائے گئے ہیں کہ آئی جی سندھ کو یہ رغمال کیا گیا، صبح 4 بجے بلایا گیا اور پھر ایف آئی آر کے اوپر جو سائن کروائے گئے، آرڈر دیا گیا کہ اس کے اوپر سائن کریں، اور پھر یہ ایف آئی آر کٹی ہے. یہ تمام چیزیں سندھ حکومت کو نہیں معلوم تھیں، ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ہٹ کیا جا رہا ہے اداروں کو. اسی پر بات کریں گے، دیگر سیاسی جماعتوں کا موقف بھی لیں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد.